अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त टिक टॉक पे लाइव आ चुके हैं। माजरत थोड़ी सी देर हो गई। मैंने सोचा था कि आज आपको मैं लूँगा दरिया के किनारे। वहाँ एक ऐसी जगह मैं दिखाना चाहता था कि जो बड़ी ही तारीखी जगह है, लेकिन आज सूरज निकला हुआ है और ठंड महसूस चल रही है। यख बस्ता हवाएं जिसे कहते हैं वो कहनी चाहिए कि जब सूरज निकल आता है तो फिर मौसम फिर इस तरह ही हो जाता है, थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती है। हवा चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलें, फिर मैं घर जाके स्टूडियो में जाके आपसे प्रोग्राम लूंगा, तो फिर अब बातें करेंगे। कैसा मैच कैसा चल रहा है। कहते हैं कि टारगेट अच्छा दिया। मैं लाइव तो नहीं देख सका। अगर किसी दोस्त ने लाइव देखा है या देख रहा है तो वह मैं कमेंट्स कर सकता है, लेकिन कमेंट्री नहीं सुनाने की इजाजत, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम कमेंट्री नहीं ले सकते। अब मेरे आज मैं आपको नॉर्वे भी लेके जाऊंगा। नॉर्वे की बड़ी जबरदस्त खबरें हैं, वो सुनाएंगे, और जर्मनी की खबरें और इंग्लैंड की खबरें और स्पेन की खबरें, और राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते इंतजार कर रहे हैं नॉर्मल को जो टाइम दिया था, तो मैं उनसे पता हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लाइव तो हम इस वक्त हैं भी, लेकिन अब हम गुफ्तगू करेंगे जो हालिया जंग हो रही है उसके ऊपर। हमारे दोस्त हैं नॉर्वे में सियासत कर रहे हैं इस वक्त, नॉर्वे की सियासत में, और बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी तबसरा किया, तो मैं उनके पास चलूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजरत मैंने आपको इंतजार करवाया, कोशिश हमारी जारी है। ये बताइएगा, जंग जारी है मशरिक वस्ता में, और क्या रिजल्ट आएगा। पहले ये बताइएगा कि नॉर्वे में आप हैं, नॉर्वे की हुकूमत क्या कर रही है इस जंग बंदी के लिए। जी देखिए जी, नॉर्वे की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि जंग बंद हो। कल बड़ा लंबा प्रोग्राम था हमारे टीवी पे जो डायरेक्ट दे रहे थे वहाँ पे जो बॉर्डर है, और ये इस बात की सख्त मुखालफत कर रहे हैं कि जो इसराइल ने ब्लॉकर्स किया है गाजा को, जी और वो कहते हैं कि ना अंदर कोई डॉक्टर जा सकता है, ना मेडिसिन जा सकती है, ना उनके पास पानी है, ना खाना है, ना बिजली है, किसी किस्म की मदद नहीं, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। जी अभी आज की रिपोर्ट है, मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, नॉर्वे से टीम गई हुई है डॉक्टरों की, ये बड़ा सख्त नाराज हो रहे हैं, बड़ी सख्त परेशानी के आलम में है। कल इन्होंने सारी ये प्रोग्राम अपने टीवी पे दिया है कि हम कोई मदद नहीं कर पा रहे, हमारी मदद कीजिए कि उन बच्चों और औरतों को बचाने के लिए। ठीक। और आज हर सैटरडे संडे को ओस्लो में जुलूस भी निकलती हैं, आज भी जुलूस निकला हुआ है फलस्तीनियों का, परविजन भी उनके साथ शामिल है। अच्छा। और आज तो हमारा जो वजीर खारजा है उसने कहा है कि अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है अच्छा। जुल्म, और तो फौरन बंद किया जाए। ठीक। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है पिछले दिनों में यूएनओ में, उसमें भी नॉर्वे ने वोट दिया है कि जंग फौरन बंद की जाए। जी जी अच्छा। हाँ, तो ये कोशिशें अब जारी हैं। तो जो जिस तरह आपने बताया कि नॉर्वेजन भी भरपूर तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये बताइएगा कि मौसम कैसा है। तो ठंड की वजह से जुलूस में कैसी आप देखते हैं कि भरपूर तरीके से जुलूस निकल रहे हैं। जुलूस देखेंगे, लास्ट सैटरडे को 9,000 बंदे ने जुलूस निकाला है पार्लियामेंट के सामने। अच्छा। और वो सिर्फ फलस्तीनी नहीं, मुसलमान कहते हैं कि प्लीज ठीक है, जो भी हुआ है, जिसकी भी जाती है, उसकी सलाह उन मासूम छोटे बच्चों को, औरतों को ना दें, और ये जुल्म बंद करें कि अस्पताल में तो उसका गिरव करके उसकी बिजली बंद कर दी, अंदर मेडिसिन नहीं जा सकती, खाना पानी नहीं जा सकता। उन बच्चों औरतों का क्या कसूर है। इसलिए तौर पे पहले तो जंग बंद होनी चाहिए, ये नॉर्वे वाले कह रहे हैं। जंग बंदी होनी चाहिए। नॉर्वे में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बता रहे हैं कि मौसम ठंडा होने के बावजूद भी तकरीबन 10,000 लोगों ने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज। ये बताइएगा कि वहाँ कोई तशद्दुद तो नहीं हो जाता है ऐसे जुलूस जब निकलते हैं बाद दफा तो नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, कोई तशद्दुद, कोई मुखालफत नहीं। देखें, बात ये है कि नॉर्वेजियन कौम, मैंने पहले भी कहा था, पीसफुल नेशन है, पीसफुल लोग हैं, हमदर्दी इनके दिलों में। तकलीफ इस वक्त हो रही है, इनके बेशुमार डॉक्टर और नर्सें उधर गई हुई हैं, इजिप्ट के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो अंदर वो
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر جا نہیں سکتے، ہماری مدد کی جائے کہ ہم جا کے اندر جو زخمی ہیں ان کے علاج کر سکیں، ان کو دوائیاں دے سکیں، ان کو کھانے پہنچا سکیں اسی پہ. لیکن وہ بلوکیج ہی نہیں ختم ہو رہی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی ایسی صورت ہو، کوئی یو این او کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بلوکیج ختم کے کم از کم ہسپتال میں ان جو زخمی بچے چھوٹے چھوٹے اور عورتیں جو حاملہ عورتیں ہیں جی ان کی مدد کی جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو اس صورت میں آپ پتہ نہیں ابھی یہ جو وہ جو ہے ان کی کانفرنس آج ہو رہی ہے، کیا جی یو آئی سی کیا نام ہے؟ ہاں جی اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے. ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ناروے کی ٹیم بارڈر پہ بیٹھی ہے، ڈاکٹر کی، نرسز کی اور دوسرے جو انہوں نے فرسٹ ایڈ دینے والے ہیں، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس بارڈر کے علاقے میں گئے ہیں. یہ ہیں یورپین قومیں، خاص طور پہ ناروے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جانور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہاں تو انسان ہے. کانفرنس ہو رہی ہے اسلامی کانفرنس. جی جی یہ خبریں سے اتنی دفعہ ہوئی ہیں گزشتہ جو صدی میں بھی، انہوں نے عملاً کیا ہے. ٹھیک مجھے بتائیں کہ پاکستان سے کون سی ٹیمیں ڈاکٹروں کی وہاں پہنچی ہیں؟ جی جی عرب کون سی پہنچی ہیں؟ ہاں مصر کا گیا، لبنان، سیریا کا گیا، وہ ہمسائے میں ہے. لیکن یہ پاکستانی اور دوسرے مسلم ممالک بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم ان کی مدد کے لیے جو ڈاکٹر نرسیں بھیجے، دوائیاں بھیجے، ادھر بارڈر پہ پہنچے، ان کی منتیں کریں کہ پلیز ٹھیک ہے ان سے جو بھی غلطی ہوئی، جس کی بھی غلطی ہے اس کو اس وقت بھول جائیں. اس وقت ان معصوم عورتوں اور بچوں کے لیے دوائیاں پہنچائیں. ہسپتال کے ارد گرد جو گھیرا ڈالا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کی مدد کی جائے اندر پہنچ کے، وہ جو زخمی ہیں. درد دل سے بیان کر رہے ہیں ہمارے فواد صاحب ناروے سے، اور دلا رہے ہیں توجہ. اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی تو ہے، لیکن ہمارے 50-55 اسلامی ممالک ہیں، وہ سبق سیکھیں یہ یورپین قوموں سے. یورپین قومیں کس طرح سر دھڑ کی بازی لگا کے چلے جاتے ہیں. ہم کسی اسلامی ملک پہ تنقید نہیں کر رہے، صرف بتا رہے ہیں کہ یہ قومیں ہیں بیداری سے جاتی ہیں، مذہب کو نہیں یہ بیچ میں لے کے آتی. وہ کہتے ہیں مذہب علیحدہ چیز ہے، انسانیت علیحدہ چیز ہے. بڑے درد دل سے یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو ہاں جی اور کچھ بتائیے گا، اور پھر آپ ٹک ٹاک پہ جوائن رہیں. اگر کوئی اور سوال بھی ہوا، کوئی اور جواب بھی دینا چاہتے ہیں تو پھر میں ٹک ٹاک پہ یا دوبارہ آپ سے لے لوں گا. کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارے خدا کو مانتے ہیں. وہ آپس میں دو بھائیوں کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپس میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اور یہ لڑائی بند کر دے. اب دیکھیں دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، 52 مسلم ممالک ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. اگر وہ ایک سجدہ کریں فجر کی نماز میں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو کے پکاریں کہ یا اللہ وہاں پہ امن قائم کر دے فلسطین کی زمین. بہت زبردست بات آپ نے. دل میں بھی رحم ڈال دیں، فلسطینیوں کے دل میں رحم ڈال کے وہ آپس میں صلح صفائی کر کے امن کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، ظلم ایک دوسرے کے خلاف بند کرتے ہیں. وہ تو اپنی کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اپنے میلے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں سیاستدان اپنے جلسے کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں بھی ایشیاں ہو رہی ہیں. کون آج فکر کر جائے ان کا؟ بہت زبردست آپ نے بات کی. آپ دیکھتے رہیے ٹک ٹاک بھی، آپ دوبارہ میں آپ سے ہو سکتا ہے لوں گا. ناظرین، امام جماعت احمدیہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ کم از کم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے راتوں کو اٹھیں، ایک سجدہ نماز میں ادا کریں. دیکھیں اگر 1.5 ارب ہم مسلمان ہیں، اگر سجدے میں رو رو کے ہاتھ اٹھا کے خدا کے آگے گڑ گڑائیں گے تو جس طرح بھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے دل میں بھی جو ظلم کر رہے ہیں نرمی پیدا ہو، اور جو ادھر سے بھی کچھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو. جنگ بندی دعا کے ذریعے ہی ہو سکتے، ہتھیاروں سے تو ہوگی. بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ سجدے میں اٹھ کے دعائیں کریں، اور بڑی بڑی بزرگ ہستیاں دعائیں کر بھی رہی ہیں کہ یہ ساری باتیں بتا دی. حاملہ عورتیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، دودھ کی وجہ سے پریشان ہیں. میں ان سے آپ سے میں رابطہ رہوں گا کیونکہ ایک اور دوست بھی ہیں. اہم بات آپ نے کر دی ہے، ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے سجدہ کریں اور دعا کریں. اور ہمارے جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے
کہ اس میں بھی کوئی اتفاق سے فیصلہ۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی جنگ بندی کے بارے میں، تو وہ بہت اچھا انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اس وقت بہت سارے، تو یہ ایک مختصر سا آج کا پروگرام ہے، آپ انجوائے کیجئے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا جو تبصرہ سنانا تھا ناروے سے، وہ ہمارے فواد صاحب نے بتا دیا کہ ناروے کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد یہ جو سا خطہ جہاں جنگ لگی ہوئی ہے امن آ جائے، مرہم پٹی کی جائے، وہاں کھانے کا سامان پہنچایا جائے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جو بتائی کہ سجدہ ان مظلوموں کے لیے کیا جائے، دعا کی جائے کہ وہاں جنگ بندی جلدی ہو جائے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرح یوکرائن میں بھی جنگ جاری ہے، وہاں کے لیے بھی امن کے لیے دعا کریں۔ اس طرح پاکستان میں مہنگائی زوروں پہ ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے میسج کرتے ہیں کہ بجلی کے بل ہیں یا دیگر اشیاء ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں، جس سے ایک فیملی جو تنخواہ دار ہے، معمولی تنخواہ والے، وہ گزارا نہیں کر سکتے۔ یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور ہمارا ٹک ٹاک ہے، اس کے اوپر تو ماشاءاللہ ہزاروں کے حساب سے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، اور ہمارے تبصرے جو ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے دیکھے جا رہے ہیں۔ 25 ہزار لوگ تبصرہ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، دل کا نشان لگاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یوٹیوب کے لیے بھی سبسکرائبر چاہیے، اور ہمیں آپ جیسے تبصرہ نگار چاہیے۔ پلیز واٹس ایپ پہ میسج کریں یا ادھر لائیو آ جا کریں، آپ اپنا تبصرہ کریں، اپنے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں کہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی حالات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، معاشی حالات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو جرمنی کے حالات ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا پلیٹ فارم استعمال کریں۔ شاعری سنائیے، ہم آپ کی جو کلام ہے پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ اس طرح ہماری جو خواتین ہماری بہنیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دے سکتی ہیں۔ اگر آپ اچھی خبریں پڑھ سکتی ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ جوائن کیجئے۔ اب دوبارہ اگر موقع ملا تو ملیں گے، تو انجوائے کرتے رہیں۔ نصیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔